بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ زمر اور آیت نمبر ہے 23، پارہ نمبر بھی 23 ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضللہ فما لہ من ہاد۔ ارشاد فرمایا اللہ نے بہترین کلام کو نازل کیا جس کے مضامین ایک جیسے ہیں، بار بار دہرائے ہوئے، اس سے ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ بہترین کلام صرف کلام اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو نیک بندوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں، کیونکہ نیک آدمی ہے ہی وہی جس کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے اور وہ خاموشی کے ساتھ اس قرآن کو سنے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس کے معنی مفاہیم کو سمجھے۔ تو ظاہر ہے جب وہ معنی مفاہیم کو سمجھے گا تو پھر اس پر ایک خوف طاری ہوگا، لرزہ طاری ہو جائے گا کہ اللہ تعالی ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ لیکن دور حاضر میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ ان کے سامنے آپ قرآن مجید پڑھتے رہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لیکن ہاں ان کے سامنے آپ کوئی غزل گا دیں، کوئی گانا گا دیں، کوئی اشعار پڑھ لیں، کوئی اس طرح کی قوالی کے اشعار پڑھ لیں تو پھر ان پر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے، پھر یہ مستی میں آ جاتے ہیں، سرور میں آ جاتے ہیں، اور لوگ ان کو بڑا عاشق سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی کہ یہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، سو اب عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ اس آیت کے تحت علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید نے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کی جو مذمت کی ہے، اس میں ان جاہل صوفیاء کا رد ہے جو رقص کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں اور بے ہوش ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ محمد بن محمد حسکفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس غنا کو یہ لوگ وجد کہتے ہیں اور محبت کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے، اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے، اصل صرف دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصل صرف قرآن اور حدیث ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آج کل بناوٹی صوفی بنے ہوئے ہیں، وجد کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، رقص وصول کرتے ہیں، اس کا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں بناوٹی صوفی جو کچھ کرتے ہیں وہ حرام ہے، اس کا قصد کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور انہی لوگوں کے متعلق حضرت سری سکتی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وجد کرنے کی شرط یہ ہے کہ وجد کرنے والا حالت وجد میں اس حد پر ہو کہ اگر اس کے چہرے پر تلوار مار دی جائے تو اس کو درد کا احساس نہ ہو۔ ذرا آپ ان لوگوں کو مار کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ لوگ اہل سنت کے لیے بدنامی کا باعث ہیں۔ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی حرکات سکنات کو دیکھتے ہیں جو خلاف شرع ہیں، جو دین کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف جب یہ اعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ کر پھر دوسرے لوگ ہمارے مسلک کے حق اہل سنت پر اٹیک کرتے ہیں کہ دیکھو بھی اس اہل سنت میں، سنیوں میں یہ حالات ہیں ان لوگوں کے۔ تو یاد رکھ لیں اہل سنت کا ان جیسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث پر ہی عمل کرنے والے ہیں، ان جیسے لوگوں کے اعمال سے ہمارا کوئی تعلق